اگست 1948 کے موقع پر مولانا ابوال کلام آزاد علیہ الرحمہ کے ہوئے خطاب کا ایک حصہ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایک بنیادی حقیقت آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں. جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے. کانٹے انہی کے تلووں میں چپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں. جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے کانٹوں میں کبھی کوئی چبن محسوس نہیں ہوتی. 12 مہینے پہلے آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا. اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں تھی. آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا. آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی. جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے, ان کے طرف دیکھتے تھے. جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. لیکن آج وہ نہیں ہے. آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں. اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں و دکھوں میں اپنے کو ڈالے. لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی. اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے. مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا, میں ان خیالات سے بے خبر نہیں ہوں کہ جو آج ہمارے سینکڑوں ہزاروں بہنوں اور بھائیوں کے دماغوں میں گونج رہے ہیں. وہ مصیبتیں کہ جو اس ملک پر آئیں اور ان مصیبتوں کے جو اثرات ابھی تک چل رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور گورنمنٹ کا اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو سب سے پہلے ان دکھوں کو دور کرے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب آپ کے لیے چین نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو یاد دلایا کہ سب سے بڑا چین تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو زندگی سے محروم ہوتا ہے. ایک ٹھنڈی لاش جو پڑی ہوتی ہے اس کو کسی طرح کی فکر نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں, ٹھوکریں بھی ہیں, مصیبتیں بھی ہیں, ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں. تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں, مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں. آج کل تک جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی اس میں شک نہیں ہے کہ ایک طرح کا چین ضرور تھا. کیسا چین؟ یہ چین کہ کوئی بوجھ تمہارے گردنوں پر نہیں تھا. جس کے ہاتھ میں دیش کی حکومت تھی اس کے گردنوں پر تھا. اگر بدامنی ہوتی تھی تو تم اس کی طرف دیکھتے تھے. اگر امن قائم ہوتا تھا تو قدرتی طور پر تمہاری آنکھیں اسی کی طرف اٹھ جاتی تھی. یہ ایک طرح کا چین تو تھا, مگر میرے بہنوں اور بھائیوں یہ ایک منحوس چین تھا. خدا نہ کرے کہ وہ چین پھر ہندوستان کے آسمان کے نیچے واپس آئے. یہ چین کہ جو غلامی کا چین ہوتا ہے یہ حقیقتاً کوئی چین اور راحت نہیں ہے. لیکن اگر ایک قوم آزاد ہے, ایک ملک آزاد ہے تو اس کو بوجھ اٹھانے پڑیں گے, آزمائشوں میں کودنا پڑے گا, پھولوں کی سیج پر سے نہیں گزرنا پڑے گا, کانٹوں پر دوڑنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو جگہ آج ہم نے دنیا کے نقشے میں حاصل کی ہے اس کو کامیابی کے ساتھ قائم رکھیں اور کامیابی کے ساتھ آگے قدم اٹھائیں تو ہمیں چاہیے کہ مردانہ وار ان آزمائشوں کا مقابلہ کریں. اور آج ہم ملک کی جس آزادی کی یادگار منا رہے ہیں اس کو ہنستے ہوئے چہروں سے منائیں, اگرچہ ہمارے دلوں میں پچھلے غموں کے کتنے ہی اثرات باقی.